بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طویل اور اہم مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک رواں ہفتے متعدد ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں معاہدے پر عمل درآمد سے قبل تکنیکی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر کارروائیاں روکنا شامل ہے۔ فریقین نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائی فوری اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ معاہدے کے لیے قطر، سعودی عرب اور ترکی کے کردار کو سراہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ آبنائے ہورمز جمعے کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے بعد کھل جائے گی۔ آبنائے ہورمز کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے لیے کھولا جائے گا۔ بارودی سرنگیں ہٹانے کے بعد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ یہ عظیم ڈیل خطے میں امن و سلامتی لائے گی۔ کئی سدود ایران کے ساتھ امن قائم کرنے میں ناکام رہے، میں نے حقیقی معنوں میں امن قائم کیا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ایرانی بندرگاہوں سے امریکہ کی بحری ناکہ بندی ہٹانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں، تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران حتمی جوہری معاہدے تک نہ پہنچا تو وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز ٹول فری ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم کی مخالفت کے باوجود طے پایا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران معاہدے پر عمل درآمد جمعے سے کرے گا۔ معاہدے کا متن دستخط کے بعد جاری ہوگا۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن میں ہوں گے۔ آئندہ مذاکرات میں ثالث موجود رہیں گے۔ 60 روزہ مذاکرات میں جوہری معاملات زیر بحث آئیں گے۔ 60 روزہ مذاکراتی عمل میں پابندیوں کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ منجمد اثاثوں کی بحالی، ناکہ بندی اور جنگ کا خاتمہ ہونے پر مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ ایران کی تعمیر نو کے طریقہ کار بھی زیر بحث آئیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ایم او یو پر اس وقت تک اتفاق نہیں کیا جب تک کہ اپنے مطالبات کو متن میں شامل نہ کر لیا۔ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں۔ معاہدے کی پاسداری نہ ہوئی تو ایران رد عمل دے گا۔ ایران کی فوجی طاقت نے معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے میں مدد کی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی۔ متن کے مطابق لبنان سمیت فوجی کارروائیاں آج سے فوری اور مستقل طور پر ختم ہوں گی۔ معاہدے پر دستخط جمعے 19 جون کو ہوں گے۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری اور مکمل طور پر ختم ہوگی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حتمی ایران امریکہ معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل قرارداد کے ذریعے کرنا بھی مسودے میں شامل ہے۔ ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کی جائیں گی۔ امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم سے کم $300 ارب دینا ہوں گے۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں ہے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ مذاکرات سے قبل امریکہ ایران کے منجمد $12 ارب جاری کرے گا۔ سینئر امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کا امریکہ کی جانب سے منجمد فنڈز جاری کرنے کا دعویٰ گمراہ کن ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے $12 ارب مذاکرات سے قبل غیر مشروط جاری کیے جائیں گے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ معاہدے میں ایران کے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے اور آبنائے ہرمز فوری کھولنے کی شق شامل ہوگی۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے کہا ایٹمی مواد نکالنے کی کوئی جلدی نہیں، یہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق ایران کو نقد رقم نہیں دی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر پابندیاں ممکنہ طور پر نرم کی جا سکتی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ایرانی عوام کے سامنے خود کو جواب دہ اور ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک ہیں۔ قانون کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے والوں کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے۔ تنقید معاشرے کا حق ہے، مگر شرافت کے تقاضے بھی ضروری ہیں۔ ایرانی اعلیٰ عسکری قیادت نے کہا ہے کہ ایرانی عوام سپریم لیڈر کی قیادت میں امریکہ کو یہ ثابت کر چکے کہ امریکہ کے پاس شکست قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ فتح پر ایرانی قوم کو مبارکباد۔
امریکہ اور اسرائیل کو شکست فاش ہوئی ہے. ایرانی قوم کی مرضی دشمن پر مسلط کر دی گئی. مسلح افواج اور مزاحمت کاروں کی ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. امریکہ ایران ڈیل کی خبروں پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے. امریکی خام تیل کی قیمت $80.05 ہو گئی. برینٹ خام تیل کی قیمت $83.08 پر آ گئی اور UAE مرون تیل کی قیمت $83 فی بیرل ہو گئی ہے. برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کا امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم. 4 یورپی ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. واضح اور قابل تصدیق اقدامات پر ایران پر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی. آبنہ ہرمز کا فوری اور غیر مشروط کھلنا ضروری ہے. برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کا لبنان کی خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ. بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ معاہدہ کشیدگی میں کمی اور امن کی جانب ایک قدم ہے. وزیر اعظم ان کی قیادت اور ویژن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو علاقائی استحکام کے لیے ان کی ثابت قدم حمایت پر سراہتا ہوں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار دیگر ممالک کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہتا ہوں. ایران امریکہ ڈیل پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان بھی آیا. کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا. اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے کر دکھایا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ CCD نے کہا ہے کہ چکوال واقعے میں فائرنگ کرنے والے اہلکار کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار اہلکار کی رائفل اور گولیوں کے خول ریکارڈ کا حصہ بنا دیے گئے ہیں. اہلکار نے SOPs کی سرہن خلاف ورزی کی. GIT تحقیقات کر رہی ہے. متاثرہ فیملی کو پیش رفت سے آگاہ رکھا جا رہا ہے. متاثرہ فیملی نے پولیس تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے چیف سہیل ظفر چٹھا نے راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو اسپتال میں چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والی لڑکی کے زخمی والد اور بھائی سے ملاقات کی. MS بے نظیر بھٹو اسپتال ڈاکٹر شرجیل نے کہا کہ زخمی بچے کی صحت بہتر ہے. علاج کی تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. DPO چکوال کاشف ذوالفقار بھی CCD چیف کے ہمراہ تھے. وسطی کرم کے علاقے میر باغ میں سدا ستن کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے پولیس چیک پوسٹ پر گزشتہ شام حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 15 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 شہری جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے. پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا تو پولیس نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آوروں پر فائرنگ کی. صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز نے توپ خانے سے بھی حملہ آوروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. ریسکیو ذرائع کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 شہری جاں بحق اور 15 پولیس اہلکار زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. یہاں آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں شرح سود کا تعین کیا جائے گا. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہو رہا ہے. اجلاس میں شرح سود کا تعین کیا جائے گا. سندھ اور بلوچستان کی لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو سیراب کرنے والے 94 سکھر سالہ بیراج کے اپ گریڈیشن منصوبے کے تحت فرش کی مرمت کے ساتھ 56 میں سے 44 دروازے تبدیل کر دیے گئے ہیں. مزید بتا رہے ہیں جی نیوز کے نمائندے یاسر فاروقی. جی بالکل، میں اس وقت دریائے سندھ کے اندر سکھر بیراج کے فرش پہ موجود ہوں. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ گزشتہ کئی سالوں میں کئی بڑے سیلاب گزرے ہیں. لاکھوں کیوسک بڑے سیلابی ریلے گزرے ہیں جس کے باعث اس تاریخی بیراج کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا تھا. تاہم ورلڈ بینک اور سندھ حکومت کے اشتراک سے اس کی دروازوں کی تبدیلی کا کام جاری ہے، اپ گریڈیشن کا کام جاری ہے اور 2 مختلف مرحلوں میں اب تک مجموعی طور پر 44 دروازے تبدیل کیے جا چکے ہیں. پہلے مرحلے میں 16 دروازے تبدیل کیے گئے تھے جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید 28 دروازے تبدیل کر دیے گئے ہیں. یہ دریائے سندھ کے اندر بیراج کے وہ دروازے ہیں جنہیں چائنیز کمپنی نے تبدیل کیا ہے. پہلے ایک دروازے کا وزن
80 टन था, लेकिन अब ये हल्के वेट के दरवाजे लगाए गए हैं और मजमूई तौर पर जब मुकम्मल 56 दरवाजे तब्दील हो जाएंगे तो मजमूई तौर पर 3500 से जायद टन वजन बैराज से कम हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध ने बैराज का दौरा किया, इफ्तिताह किया और मीडिया को ब्रीफिंग दी और बताया कि अपग्रेडेशन के बाद सक्खर बैराज की मुद्दत मजीद 30 साल के लिए बढ़ जाएगी, जबकि इस मंसूबे में नए सक्खर बैराज के हवाले से स्टडी भी शामिल है। जो मजीद 12 दरवाजे हैं वो अगले साल तक रिप्लेस कर दिए जाएंगे। जी दरिया सिंध में कोटी बैराज के मकाम पर इन दिनों पानी की शदीद कमी है। पानी की कमी के बायस आबादगारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। दरिया सिंध का आखिरी बैराज कोटरी और हैदराबाद के संगम पर वाक़ है। महकमा आपाशी के मुताबिक इरसा की जानिब से सिंध को उसके हिस्से का पानी कम देने के बाइस पानी की शदीद किल्लत है। सिर्फ कोटरी बैराज का डाउन स्ट्रीम किसी सहरा का मंजर पेश कर रहा है, जबकि इस बैराज से निकलने वाली 4 कैनालों में भी इन दिनों 50 से 60% कम पानी फराहम किया जा रहा है। वी आर करंटली फेसिंग क्रिटिकल शॉर्टेज और बहुत बुरी सूरत हाल से हमारी बैराज गुजर रही है, हमारे ऑफ टेकिंग कैनाल्स गुजर रहे हैं। देखें, अगर हमारी 56% बैराज की शॉर्टेज है तो यही इम्पैक्ट हमारा कैनाल्स के ऊपर भी आएगा, क्योंकि हमें जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फिर हमें वो शॉर्टेज भी उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। हर कैनाल्स की 56-60 इसके करीब शॉर्टेज है, लेकिन केबी की जो शॉर्टेज है वो रीच कर रही है 77% पे। कराची जो पानी लेता है वो कींजर से ले रहा है, ठीक है, हम कींजर को फीड करते हैं केबी से, तो वो पानी उसकी फीडिंग में जा रहा है। इसका इम्पैक्ट ऐसे होगा कि हमारी जो लेवल्स हैं वो बहुत तेज़ी से डाउन होती जा रही हैं। अगर ये सूरत हाल रही तो ये प्रॉब्लम कराची की तरफ से भी आ सकती है। फॉर नाउ हम किसी तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। कोटरी बैराज पर 60% पानी की कमी के बाइस केबी फीडर, कंबाइंड चैनल और अकरम वाह के टेल तक पानी का पहुंचना मुश्किल हो चुका है, जिसके सबब टेल के आबादगारों के लिए चावल की फसल के लिए पानी का हुसूल मुश्किल बन गया है। कोटरी बैराज पे जो मेन फसल है वो धान की फसल, जब बीज तैयार हो जाता है तो फिर लाजमी उसको ज़मीन में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो बीज ख़राब हो जाएगा। और हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल के बाद वो हमारी चावल की फसल है, और सिंध का चावल कोई 95% एक्सपोर्ट होता है। इरसा का शेयर का कम कर देना इस इतने क्रिटिकल टाइम के ऊपर ज़राअत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ और नुकसानदेह साबित होगा। आबादगारों का कहना है कि मुल्क में पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए ताकि ज़रई मुल्क की ज़राअत फल फूल सके। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। बजट 2026-27 में ज़राअत और किसानों के लिए अरबों रुपए के बड़े रिलीफ और तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने ज़राई पैदावार बढ़ाने, काश्तकारों को बिला सूद कर्जे देने और दरामदी ड्यूटी ख़त्म करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। किसानों के लिए ज़रख़ीज़ स्कीम के तहत 300 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम करने का मंसूबा है, जिससे 7.5 लाख छोटे काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट में देखिए। दस्तावेज के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म यूथ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस लोन स्कीम के तहत 109 अरब से ज्यादा के कर्जे दिए जाने की तजवीज है, जिसकी सब्सिडी के लिए 9.5 अरब रुपए मुख्तस है। वफाकी हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ज़राअत और लाइफ स्टॉक की तरक्याती मनसूबों के लिए 4.183 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इनमें 9 जारी मनसूबे और एक नया मनसूबा शामिल है। हुकूमत ने 12 एकड़ से कम रकबे वाले काश्तकारों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी का ऐलान किया है, जबकि बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेलों के लिए 3 अरब की सब्सिडी रखी गई है। खाद की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए खाद फैक्ट्रियों को 20 अरब रुपए का पैकेज और यूरिया पर 10 अरब रुपए की अलग सब्सिडी दी जाएगी। ज़राई स्टोर्स बनाने के लिए 7.1 अरब रुपए मुख्तस हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात का मुकाबला करने के लिए आलमी बैंक के तावन से $20 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत को जदीद बनाने के लिए 5 अरब रुपए का इम्पोर्ट ड्यूटी रिलीफ देने की तजवीज है, जिसके तहत 750 हार्स पावर से ज्यादा के ट्रैक्टर, मकई की कटाई के लिए मशीन, कंबाइंड हार्वेस्टर, ज़राई पंप, स्पेयर पार्ट पर ड्यूटियां मुकम्मल खत्म कर दी जाएंगी। ज़राई बरामदात को फरोग देने के लिए खसूसी बरामदी माली सहूलत का फैसला भी किया गया है, ताकि एक्सपोर्टर्स को आसान शराइत पर फंड्स मिलें और मुल्क के ज़र मुआदला के ज़खायर में इजाफा हो सके। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में शाहराह भुट्टो को शाहराह फैसल से मुंसलिक करने के लिए तामीर किए गए अजीमपुरा फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है कि 1 अरब 56 करोड़ की लागत से मंसूबा रिकॉर्ड 90 दिनों में मुकम्मल किया। इससे कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीद और एयरपोर्ट जाने वालों को सहूलत होगी, जबकि कराची के ट्रैफिक मसाइल के हल में मदद मिलेगी। कामरान रजी की रिपोर्ट।
کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے، جس کا ثبوت کورنگی کاز وے فلائی اوور، بھینس کالونی فلائی اوور، مینا بازار انڈر پاس اور سندھ حکومت کے فلیگ شپ منصوبے شاہراہ بھٹو کی تعمیر اور اب عظیم پورہ فلائی اوور کی ریکارڈ مدت میں تعمیر اور افتتاح ہے۔ یہ بات کہی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے، جو ملیر کے علاقے میں عظیم پورہ فلائی اوور کے افتتاح پر پہنچے تھے۔ کہا کہ ماضی میں کراچی اس جماعت کے حوالے ہو گیا تھا جو صرف لڑنا جانتے تھے اور آج آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک وہ صاحب بھی آئے جنہوں نے اربوں روپے کے منصوبوں کا اعلان کیا لیکن 1 روپیہ نہیں دیا۔ بڑی عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں۔ شاہراہ بھٹو بنا، پتہ نہیں 2 سوسائٹی۔ شاہراہ بھٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں کراچی پیکیج دیا تھا جس میں ملیر ایکسپریس وے اور لیاری ایکسپریس وے کی بات کی تھی۔ اس وقت 2 یہ سوسائٹیاں تھیں، کراچی کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ کراچی شہر سے کنجیشن کم ہو، باہر سے لوگ نکل جائیں۔ اگر اس کو پسند نہیں ہے یہ منصوبہ تو بھائی اپنے گھر میں بیٹھے۔ سب سے پہلے تو ان کے جو اندرونی اختلافات ہیں نا، اس سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ راتوں کی نیند خراب نہ کریں، ان کو کرنے دے جو کرنا ہے۔ میں بڑے صاف کہتا ہوں، پتہ کر لینا کیا پرفارمنس ان کی رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات جب لڑنے جا رہے تھے میں ساتھ تھا، لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور لڑے نہیں، بائیکاٹ کر گئے۔ کیوں بائیکاٹ کر گئے؟ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر بلدیات ناصر شاہ، میئر کراچی اور شہریوں کے ہمراہ فلائی اوور پر واک بھی کی۔ انہیں بتایا گیا کہ اس منصوبے کے تحت 700 میٹر طویل فلائی اوور، تقریباً 2075 میٹر طویل نکاسی آب کے نظام کی بحالی، 850 میٹر فٹ پاتھ، نئی چورنگی، درمیانی حفاظتی رکاوٹیں اور 93 کھمبے اور 157 جدید لائٹس پر مشتمل جامعہ اسٹریٹ لائٹنگ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ 90 دنوں میں منصوبے کی تکمیل بلدیہ عظمیٰ کراچی اور بلدیاتی اداروں کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ کیمرامین شیر ضمیر کے ساتھ کامران رضی، جیو نیوز کراچی۔ اسلام آباد میں خواتین کے لیے ویمن آن ویلز سائیکلنگ سرگرمی کا اہتمام کیا گیا۔ شرکا کا کہنا ہے کہ صرف سائیکلنگ سواری نہیں بلکہ فٹنس، آزادی اور خود اعتمادی کی علامت ہے۔ مریم نواز کی رپورٹ۔ اسلام آباد کی پرفضا سڑکوں پر سائیکل کے پہیوں کے ساتھ خواتین کا عزم بھی آگے بڑھے۔ نجی اداروں کے اشتراک سے وومن آن ویلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے حصہ لیا۔ ویمن امپاورمنٹ پہ بات کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کریں گے تاکہ عورتوں کو بھی ہم ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر سکیں دیٹ دے کین انجوائے ایکٹیویٹیز دیٹ نارملی دے ڈونٹ۔ سو آر فرسٹ ایکٹیویٹی دس منتھ از سائیکلنگ، انرجیٹک ایونٹ، اور یہاں پر ہمیں آ کے بہت اچھا لگا بیکاز آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رائڈ بٹ لیکن اتنا کنسورشیم تھا، یہ بہت اچھا لگا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ سائیکلنگ ذہنی سکون اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہے اور انہیں معاشرے کا بااختیار شہری ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی ماحول اچھا ہے، ڈیفینیٹلی خواتین پازیٹیو ہیں، ورنہ یہ ایونٹ ہو ہی نہ پاتا، اور ایسے مزید ایونٹس ہمارے پلان ہم نے کیے ہوئے کہ ہوں گے۔ ہمارے ہاں جو وہ ایک ٹیبو ہے کہ جنہیں خاتون یہ کام نہیں کر سکتی ہے، وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس طرح کے ایونٹس ایکچولی وہ ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ سائیکلنگ انہیں نہ صرف صحت مند رکھتی ہے بلکہ زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ کیمرامین فہیم قریشی کے ساتھ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔